اس وقت پی ٹی آئی بہت بڑی چلاکی کر رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وار لڑی ہے پاکستان کی طرف سے, ہم نے فوج کا ساتھ دیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم ڈیجیٹل واریر نہیں ہیں بلکہ ہم تو ڈیجیٹل سپورٹر ہیں. یہ بڑے غلیظ اور لانتی لوگ ہیں. عمران خان جیسا غلیظ اور لانتی آدمی اور اس کی پارٹی ہو اور وہ غلیظ اور لانتی نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. عمران خان کی بہن کے آپ بیانات سنیں, یہ پاکستان کے خلاف بول رہی تھی, پاکستان کی فوج کے خلاف بول رہی تھی. پھر ان کے وہ دو ٹکے کے جو لیڈر ہیں نا, بالکل جو بیچارے جن کو پتہ بھی نہ ہوتا کہ وہ ہیں کدھر, عمران کی وجہ سے وہ چھوٹے موٹے لیڈر بنے. وہ ایک کا نام ہے عامر مغل, ایک کا نام ہے زبیر نیازی, اور اس طرح کے بہت سارے اور بھی ہیں. وہ بیچارے کو سلار سلور بھی ہیں جو آگے وہ دکھا رہے ہو, کھٹک کھٹک بھی ہیں کوئی. یہ سارے بیچارے دو ٹکے کے لیڈر جن کو کچھ پتہ نہیں, نہ نظری کا پتہ ہے نہ ان کو پتہ ہے کہ لیفٹ رائٹ کیا ہوتا ہے پالیٹکس میں. بس منہ اٹھا کے عمران کے پیچھے چل کے اس کی خوشامدیں کر کے اس کے نام پہ بیانیے بنا کے اس کی شہرت کو کیش کرا کے جو کہ فوڈ پالش کی وجہ سے ملی تھی عمران کو بھی, تو وہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھ رہے ہیں. یہ سارے پاکستان کے خلاف بولتے رہے ہیں, ملک دشمن لوگ ہیں. اس کے بعد جتنے یہ یوٹیوبر ہیں, یہ عمران ریاض ہو گیا, پھر یہ سمینہ پاشا ہو گئی, پھر وہ چھوٹی سی بچی اسلام آباد کی, بہت ہی گھٹیا قسم کی جو ہے نا اس کی تربیت ہوئی ہے, وہ بکواس کرتی رہتی ہے پاکستان کے خلاف. اور اس لڑکی نے بھی یہ اپنی کیا کہا اور اس کی وجہ سے بھی اس کو بھی ابتاب کا سامنا ہے. پھر یہ جتنے بھی لوگ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جس وقت کہہ رہے تھے کہ ہم تو پاکستان کے لیے سکپ کر رہے تھے, ہم تو پاکستان کے لیے لڑ رہے تھے, تو یہ سارے کے سارے اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ فوج جو ہے وہ حملہ کیوں نہیں کرتی, فوج کر کے رہی ہے, فوج تو ہمیں پکڑتی ہے, فوج ان کو کیوں نہیں پکڑتی. یہ ان کا بیانیہ تھا اس وقت, اس وقت جب کہ ہم حالت جنگ میں تھے. یہ اتنے غلیظ اور لانتی لوگ ہیں. میں پاکستان میں رہتا ہوں, میں یہاں پہ لاہور میں ہوں, اور میرے بہت سے ہم وطن جو ہے کراچی میں ہے, کوئی پشاور میں ہے, کوئی کوئٹہ میں ہے, کوئی سندھ کے کسی علاقے میں ہے, کوئی بلوچستان میں ہے. مختلف صوبے ہیں ہمارے, مختلف ہمارے شہر ہیں, پھر گاؤں ہیں, قصبے ہیں. سارے وہاں پہ جو پاکستانی رہتے ہیں, کیا ان کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, کیا ان کے پاس کوئی توپیں ہیں, کیا ان کے پاس وہ ٹینک ہے, ان کے پاس جہاز ہیں, ان کے پاس وہ جو JF تھنڈر جو جہاز ہے, جو چینی جہاز ہے, وہ کیا ہمارے پاس ہے سویلینز کے پاس, وہ تو فوج کے پاس ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ جنگ بھی فوج نے لڑنی تھی نا, ہم نے تو نہیں لڑنی تھی. تو جب فوج نے جنگ لڑنی تھی تو آپ اس کے خلاف بول رہے تھے. اوے آپ ایک نمبر کے جاہل تو ہو, ساتھ آپ بڑے بغیرت, بڑے بیوقوف اور بڑے ہی لانتی قسم کے لوگ ہو. کیا آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ پاکستان میں ہم نے نہیں جنگ لڑنی, جب جنگ ہوگی یہ فوج ہے اسی لیے تاکہ جنگ ہو تو فوج ہمارے لیے لڑے. ہم فوج کو باقاعدہ اپنے پیار محبت اور ٹیکس دونوں سے ہم اس کو زندہ رکھتے ہیں, کیونکہ فوج جو ہے وہ اس ملک کے اندر ایک علامت ہے اس بات کی کہ اس ملک کے اندر کسی قسم کا کوئی جارحیت کا مظاہرہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا ہمارے خلاف. یہ ہماری فوج ہے, اس لیے یہ ہمارے جوان ہیں, یہ ہمارے وہ گھروں سے گئے ہوئے لوگ ہیں, یہ میرے گھروں سے بھی گئے ہیں, آپ کے گھروں سے بھی گئے ہیں. تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ہم نے اسی دن کے لیے ان کو ہم نے یہ تربیت بھی دی ہے, اسی دن کے لیے یہ ہمارے محافظ ہوتے ہیں. تو جب جنگ ہوتی ہے تو آپ ان کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کتنے لانتی لوگ ہو. پی ٹی آئی کا بھی یہ جو حال ہونا چاہیے اس وقت, ایکچولی یہ ایک بوٹ پالیسی نے بنائی ہے. بیسیکلی یہ جو پارٹی ہے جنرل مشرف سے سٹارٹ کر کے اس کے بعد مختلف جرنیلوں کی بوٹ پالش کرتا رہا عمران خان. اب یہ آگے خلاف بول رہا ہے, حالانکہ یہ بوٹ پالش کر کے خود بھی آیا تھا. اس نے کس کے بوٹ پالش کیے تھے جب یہ وزیر اعظم بنا تھا. تو جب یہ اب جنگ کے دوران اس کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو عمران خان کو باہر نکالو, وہ آگے کچھ کرے گا, تو اس کے بغیر ہی جیت لی جنگ. اب کیا کریں گے یہ؟ تو اب میں بتاتا ہوں یہ کیا کر رہے ہیں. اب یہ چلاکی کر رہے ہیں. اب آج ان کا نیریٹو چینج ہو گیا. وہ گھٹیا سا آدمی ہے کوئی علا دین کے نام کا. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو شہرت کے بھوکے ہیں, پیسہ کماتے ہیں, یوٹیوبر. تو یہ سارے اس وقت کیا کر رہے ہیں, وہ کہتا ہے پہلے کہ جی فوج کے خلاف بیانیہ بنا رہا تھا, جب جنگ جیت گئے تو فوج کے حق میں بنا رہے ہیں. یہ جبران الیاس بڑا لانتی آدمی ہے, یہ بیٹھا ہوا ہے امریکہ میں. یہ سارا وقت مجھے اس کام پہ لگا رہتا ہے کہ جواد احمد کے نا بلاک کرو اکاؤنٹ سارے, اور اس کے فالوورز گراؤ, لوگوں کو کہو کہ جی اس کو چھوڑ دو. تو یہ اس کام پہ لگا ہوا ہے. تو یہ سارے کے سارے صرف یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے سپورٹ دی تھی, ہماری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ جب یہ لڑ رہے تھے, جب یہاں سے تیارے اڑ رہے تھے, جب یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ فوج تیار تھی کہ چلو تو جنگ ہوتی ہے تو ہمیں جانا پڑے گا محاذ پہ, اس وقت یہ بکواس کر رہے تھے
میرے ملک کے خلاف دشمنی کر رہے تھے، اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ جو جنگ ہم نے جیتی ہے یہ اصل میں ان کی چلاکی ہے. یہ سارے بڑے چلاکی کر رہے ہیں اس وقت. ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ جنگ انہوں نے نہیں جیتی، یہ جنگ پاکستانی عوام نے جیتی ہے اور پی ٹی آئی کے خلاف بھی جیتی ہے. اور یہ جنگ اگر انہوں نے واقعی لڑی ہے نا تو یہ مودی کی طرف سے لڑی ہے. پی ٹی آئی نے، یہ مودی کی طرف سے عمران خان کی پی ٹی آئی نے جنگ لڑی ہے. یہ پاکستان کی طرف سے نہیں لڑی، پاکستان کی طرف سے میں نے لڑی ہے. میں نے کہا کہ ہمت والے دھرتی کے رکھوالے، میں نے کہا کہ ہم کو آواز دے تو، دل چاہے جان دے تو، جان لے تو، تجھ پہ ہی مٹ جائیں گے. یہ میں نے کہا، یہ میں نے فوج کے لیے کہا، اب قوم کے لیے بھی کہا، عوام کے لیے بھی کہا. کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے نا تو یاد رکھیں، میں تو ایک وہ کہتے ہیں نا بائیں بازو کا سیاستدان ہوں. میں تو ایک سوشلسٹ آدمی ہوں. میں تو تمام لوگوں کی ترقی اور خوشحالی چاہتا ہوں دنیا کی. تو ہم تو جنگ کے خلاف ہیں، ہم امن کے پیغمبر ہیں، ہم امن کی بات کرتے ہیں. لیکن جب جنگ ہوتی ہے نا تو یاد رکھیں، جنگ کے دنوں میں اگر کوئی اپنی فوج کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، جب میزائل برس رہے ہوتے ہیں، جب طیارے چنگھاڑ رہے ہوتے ہیں، جب بم گرائے جا رہے ہوتے ہیں، جب لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں سرحدوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ، اس وقت جب کوئی ملک کے خلاف کھڑا ہوتا ہے جنگ کے دنوں میں، اپنے ملک کے خلاف، یا جنگ کے دنوں میں اپنی فوج کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، تو اس سے بڑا ملک دشمن لانتی کوئی نہیں ہوتا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی بہت بڑی لانتی جماعت ہے. اب اس کا جو غلیظ چہرہ ہے وہ سامنے آ گیا ہے سب کے. عمران کا بھی غلیظ چہرہ سامنے آ گیا ہے، پی ٹی آئی کا بھی آ گیا ہے. اب جو لوگ ابھی بھی عمران کو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کا بڑا وہ ہے، غم گسار ہے، تو وہ بغیرت بھی سن لیں کہ ان کی بھی باریں آنے والی ہے. تم سب کا جو ہے نا علاج ہونے والا ہے. کیونکہ پاکستان کے خلاف جو تم نے کیا ہے، پہلے تو تم جو بھی کرتے تھے تو سوشل میڈیا پہ کرتے تھے، اب تم نے سوشل میڈیا سے باہر نکل کے اس بیانیے کو، اپنے جو پاکستان کے خلاف بیانیہ ہے، تم نے اس کو جنگ میں ہمارے خلاف استعمال کیا. تو اب تمہارا علاج ہونا چاہیے، تمہارا علاج ہوگا، مجھے یقین ہے. لیکن آخرکار میں پھر یہ کہوں گا، ہم امن کے پیغمبر ہیں. ہم وہ بات کرتے ہیں جو سہیل لدھیانوی نے کی تھی. سہیل لدھیانوی بھی لیفٹسٹ تھا، بائیں بازو کا آدمی تھا، بہت بڑا شاعر تھا. اس نے کہا تھا کہ ٹینک آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں، کوک دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے. تو اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی ملک ہیں، جتنے بھی اقوام ہیں، وہ سارے کے سارے جنگ سے پرہیز کریں تو پھر ہی انسانیت پنپتی ہے، اور پھر ہی جو ہے وہ کسی اس ملک کے اندر اور اس دنیا کے اندر امن قائم ہوتا ہے. لیکن ساتھ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جنگ آخرکار اگر ہوتی ہے تو جو خون بہتا ہے وہ کسی ایک انسان، کسی ایک قوم اور کسی ایک ملک کا نہیں ہوتا، وہ پوری انسانیت کا خون ہوتا ہے. تو ہم اس کے پیغمبر ہیں. لیکن ہم جنگ میں اپنی فوج کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں. کیونکہ اسی ملک میں ہمارے پیارے رہتے ہیں، اسی ملک میں ہمارے بال بچے رہتے ہیں، اس ملک میں ہمارے ماں باپ رہتے ہیں، ہمارے بہن بھائی رہتے ہیں، اس ملک میں ہمارے دوست رہتے ہیں، ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں. اور جب ہم پہ حملہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان سب پر بھی حملہ ہوتا ہے. اور ایسے موقع پہ ہمیں ہر صورت میں اپنے ملک، اپنی قوم اور اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے.